کہ اگر مجھ سے کوئی یہ سوال کرے کہ علم عرفان کا مستحکم ترین، موثق ترین، مختصر ترین متن کیا ہو سکتا ہے، عموماً حضرات کا ذہن کتابوں کی طرف جائے گا. مثلا بزرگ صوفیاء نے جو کتابیں لکھی ہیں علم عرفان نظری میں یا علم سیر و سلوک میں، علم عرفان عملی میں، ان کی طرف ذہن جاتا ہے. لیکن جس پر اطلاق فرمایا ہے حق سبحانہ و تعالی نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کلمہ ام الکتاب کا، تو اس فقیر کی نگاہ میں مستند ترین، مختصر ترین اور کامل ترین متن علم عرفان و احسان بھی سورہ مبارکہ حمد ہے، جسے ام الکتاب کہتے ہیں. یہ سورہ مبارکہ حمد، یہ ام الکتاب، یہ فاتحۃ الکتاب، یہ فاتحۃ الکتاب بھی ہے، خلاصۃ الکتاب بھی ہے، غایت الکتاب بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے. اس متن کو اگر سامنے رکھیں اور اس کے اعماق میں اترتے چلے جائیں، یہ مکمل ترین اور مختصر ترین متن ہے علم عرفان، علم تصوف، علم احسان یا علم سیر و سلوک کا. یہ کوئی مبالغہ نہیں، اسے گرہ میں باندھ لیں. جو حضرات بھی پورے وجود کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، تمام تر گہرائیوں کے ساتھ علم عرفان اور علم تصوف کی طرف آنا چاہتے ہیں، وہ یہ سامنے رکھیں کہ سورہ مبارکہ حمد، ام الکتاب، یہی جامع ترین اور مختصر ترین اور مستند ترین کتاب ہے علم عرفان و تصوف کی بھی، دونوں پہلوؤں سے، یعنی نظری اور عملی، دونوں لحاظ مکمل ترین. آج چونکہ مقام تمہید ہے اس لیے مزید تشریح نہیں کروں گا، صرف میں ملتفت کر رہا ہوں نکات کی طرف، بعض عناوین کی طرف. اور اگر اس سے بھی مختصر متن چاہیے ہو علم عرفان کا، علم عرفان کا متن مختصر، تو اس سے بھی مختصر، ہم سے بھی مختصر، تو وہ ایک ایسا فقرہ ہے جو قرآنی بھی ہے، لیکن وہ نکلا ہے زبان مبارک امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے. سب سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اور ایسا حسین فقرہ تھا کہ مقام اقدس الہی میں ایسا مقبول ہوا کہ اسے شامل متن قرآن کر لیا گیا، اور وہ ہے کلمہ مبارکہ انا للہ و انا الیہ راجعون. مکمل متن علم عرفان و علم سیر و سلوک ہے، دونوں جہتوں سے، نظری بھی عملی بھی. اور اس متن کے اندر پوشیدہ جمالیات کو، جمالیات معنوی اور جمالیات فکری اور جمالیات نظری اور جمالیات عملی کو نمایاں کیا ہے حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اس فقرے نے، جو آپ نے اس پہ اضافہ کیا ہے، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. اللہ اکبر. اگر یہ تین فقرے، یہ تین عبارتیں، سورہ حمد اور یہ آیہ استرجاع، کلمہ استرجاع، اور یہ کلمہ تسلیم و رضا، یہ سامنے رہیں اور ان کے اعماق میں اترتے چلے جائیں، اور جو کچھ مقام کشف میں، مقام الہام میں، مقام وعی میں جو کچھ بھی دل پر، ذہن پر منکشف ہو، ہر انکشاف کے مقابلے میں، ہر علم کے مقابلے میں، ہر اطلاع کے مقابلے میں، ہر انفارمیشن کے مقابلے میں جو اس کے عملی مقتضیات ہوں، اس پہ انسان عمل کرتا چلا جائے حتی المقدور، حتی الوسع، تو وہی وہ شخص ہوگا جو درجہ کمال تک پہنچنے والا ہوگا. انشاءاللہ العزیز پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو
اس درجہ کمال تک پہنچے، بلکہ سفر آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔